کہ شیطان جڑا ہے یہ کم از کم بھی 36 میل دور نس جاتا ہے اور نزدیک نہیں آتا، 36 میل دور نس جاتا ہے۔ پھر جس وقت اذان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ یعنی کہ جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر وہ نمازیاں دی نماز دے اندر خلل پان دی کوشش کرتا ہے اور اپنی مطلب ہے کہ کام جڑا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن صرف ایک اذان دے اندر اتنی پاور ہے اور اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دی ذات نے رکھی ہے کہ شیطان جڑا پوری دنیا دے اندر نہیں بلکہ ہر انسان دے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح گردش کرتا ہے کہ جس طرح خون بندے دے اندر گردش کرتا ہے نا، اسی طرح فرمایا کہ نال شیطان بھی بندے دے گردش کرتا ہے۔ ہر ہوں کوئی بندہ اندازہ لا سکتا ہے کہ دنیا دے اندر کتنے انسان موجود نے، دنیا دے اندر کتنے اس وقت لوگ موجود نے پوری دنیا دے اندر۔ لوگ حساب کتاب لاندے نے نا، اور کمپیوٹر دے وچ اج کل ہر چیز موجود ہے، لیکن حضرات گرامی یہ چیزاں جڑیاں نا یہ کمپیوٹر تو بھی باہر نے کہ اتنے انسان مطلب ہے کہ دنیا دے اندر موجود نے تے ہر ایک دے نال شیطان جڑا نا وہ موجود ہے اس وقت بھی، ٹھیک ہے۔ تے کوئی بندہ اس بات کا اندازہ نہیں لا سکتا، اتنی پاور اور اتنی طاقت اس دے اندر بھی ہے، لیکن حضرات گرامی اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے اس ذکر دے اندر اذان دے اندر اتنی طاقت اور پاور رکھی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ گرد ماردہ نس جاتا ہے، یعنی کہ 36 میل دور نس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگوں پھر جانا ہے، پھر اگے مطلب اذاناں شروع ہوندیاں نے، پھر اس تو اگے جانا ہے، پھر اور کسی جگہ تے اذاناں شروع ہوندیاں نے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزاں جڑیاں نے نا یہ خیر و برکت دا ذریعہ نے، اور یہ تمام چیزاں جڑیاں نے مومن واسطے مسلمان واسطے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہوں میں تقریباً پورے علاقے دے اندر نہ اتنے تک کہ دربار شریف بھی اذان جڑیاں نا ہوندی رہی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ، اور لوگ جڑے نے اپنی چھتاں دے اوتے بھی اذاناں پڑھتے رہے ہیں تاکہ اس بیماری تو یا اس وبا تو نجات جڑی ہے نا حاصل کی جا سکے۔ اور اسی واسطے یہ بات مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور فقہاء نے بھی اپنی کتابوں دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اذان تو علاوہ 9 مقامات ایسے نے کہ جنہاں تے اذان پڑھنی جڑی ہے نا یہ مستحب ہے، اگر پڑھو تے ثواب ہے، نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں۔ ہوں جس طرح دیکھو نا بچے دے کان دے اندر اسی اذان کہنے ہاں، یہ فرض واجب نہیں، اور کئی بندے نے اس کو فرض واجب سمجھ لیا، سمجھ آئی ہے نا بات، یہ فرض واجب نہیں۔ اور بچے دے کان دے وچ اذان پڑھنا یا تکبیر پڑھنا، ٹھیک ہے نا، اگر نام ہی مثال طور تے ایک بندہ نہیں پڑھتا، بھول گیا ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، اگر بھول گیا نہیں پڑھا تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ مسلمانوں دے کارو پیدا ہویا ہے اور وڈا ہوئے گا تو اسلام اور دین دے اوتے اگر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ دے تے کرم عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اذان دیتی جاتی ہے بچے دے کان دے وچ یا تکبیر پڑھی جاتی ہے تو برکت واسطے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ مقام ایسے نے کہ جنہ مقام دے شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تسی اذان پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غم زدہ سن، بہت زیادہ مطلب ہے کہ غم سی، آپ کو کوئی غم زدہ بیٹھے سن، پریشان سن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی گل ہے؟ تے عرض کی علیہ وسلم پریشان ہاں، تو آپ نے فرمایا کسی نے کہہ کہ تیرے کان دے وچ اذان دے، اور جس وقت تیرے کان چ اذان پڑھے گا تے تیرا غم دور ہو جائے گا۔ اسی طرح جس وقت بندے نو غصہ ہوندا ہے یا کوئی وبا یا کوئی مصیبت یا کوئی بھی اس طرح دی مطلب ہے کہ چیز ہوندی ہے، جس وقت اذان پڑھی جائے تے اس اذان دی برکت دے نال وہ چیز جڑی ہے نا ختم ہو جاندی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے بھی کئی بندیاں نے سوال بھیجے، اور یہ اتنے بھی کئی بندے نے اعتراض کیتے کہ دیکھو جی یہ 10 بجے اذان پڑھتے ہیں یا کسی جگہ 9 بجے یا 9:30 بجے اذان پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ حضرات گرامی کوئی گناہ والا کام تے نہیں بندہ کر رہا ہوندا نا، اذان پڑھنی کوئی گناہ والا کام تے نہیں نا۔ اور کسی بندے نو بندہ پوچھے کہ جڑے بچے دے کان دے وچ اذان یا تکبیر کہی جاندی ہے یہ کوئی فرض واجب تے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر پڑھ دے نے تے مستحب ہے، یعنی کہ ثواب ہے، اگر پڑھ لو ثواب ہے تے نہ پڑھو تے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ کافر تے نہیں ہو جاتا یہ نال، یا یہ نال کوئی بندہ مشرک تے نہیں ہو جاتا، یا وہ دار اسلام جو خارج تے نہیں ہو جاتا کہ بچے دے کان دے اندر اذان نہیں پڑھی تے نہ پڑھنے والا بھی تے جے دے اندر جے دے کان چ اذان نہیں پڑھی تے او دا بھی مطلب ہے کہ سلام دا جڑا خطرے دے اندر پہ گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو کہ جتنے بھی کلمات طیبات نے نا، جتنے بھی کلمات طیبات نے اللہ تعالیٰ مطلب اور اللہ دا نام اور اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نام جڑا ہے یہ خیر و برکت دا ذریعہ ہے۔ پاویں ہن دیکھو نا تسی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو نا، نماز دے اندر میں بھی پڑھی ہے، اور جس وقت تسی کلے امام دے پیچھے تے قرات جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے مطلب ہے کہ اگر تسی کلے نماز پڑھ رہے ہو
تے تسی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ تے اے سورہ فاتحہ اپنی پھوڑیاں دے اوتے بیٹھ کے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ بندہ فوت ہو گیا ہے اور کہندے جی فاتحہ پڑھو، فاتحہ دے اندر کی پڑھیا جاندا؟ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ترے ولی کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے تے جڑا بندہ دنیا تو گیا ہے او دے واسطے دعا کیتی جاندی ہے۔ کوئی بندہ دم کران آندا ہے اور سورہ فاتحہ دو ترے واری پڑھ کے تے آٹے تے دم کر دئیدا ہے، یا مطلب ہے کہ بچہ بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تے دم کر دئیدا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ جڑی ہے نا یہ صرف نماز دے اندر ہی جائز ہے، نماز تو باہر بندہ جڑا اس نو نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی خیر دے کلمات ارشاد فرمائے نے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے تک ارشاد فرمایا کہ تہاڈی جڑی زبان ہے نا یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے ذکر دے نال تر رہنی چاہیے۔ اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زندگی سارے واسطے بہترین نمونہ ہے نا، اور سرکار خود بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تہاڈیاں زباناں جڑیاں نے نا یہ اللہ دے ذکر دے نال تر رہنیاں چاہیے نے۔ اور ذکر کسی طرح دی بھی کر لو، کلمہ شریف پڑھ لو، کوئی بھی کلمات ہے یہ بات پڑھ لو، یہ دے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جڑا بندہ سبحان اللہ ہے و بحمدہ پڑھدا ہے، یعنی کہ دن بھی 100 مرتبہ پڑھدا ہے ایک تسبیح، یعنی کہ جڑا بندہ پڑھدا ہے نا، تے میرے تہاڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے، پاویں سمندر دی جھگ دے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت دے اندر میں پڑھیا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ دے نام دا جنت دے اندر ایک درخت لا دیندا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نو 90 نیکیاں عطا کردا ہے تے 90 درجات بلند کردا ہے، اور 90 گناہ اللہ تعالیٰ دے معاف کر دیندا ہے۔ اگر اللہ دا ذکر کیتے ہیں اتنے تانوں فوائد نے، تے اذان بھی تے اللہ دا ذکر ہے نا، اے دے اندر منو کوئی بندہ اذان اٹھ کے سنائے، یا ہم فرمان صاحب مطلب باقاعدگی سے اذان پڑھتے ہیں اپنی مسجد دے اندر، یا فرمان صاحب پڑھتے ہیں، یا کوئی اور سنگی مطلب ہے کہ پڑھتا ہے، تو منو دسو کہ اذاناں سنتے ہو تانوں بھی آندیاں نے، اور یہ دے اندر تے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جہدے تے بندہ کو فتویٰ لا دے کہ دیکھو جی اذان اس وقت پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جتھے جتھے بھی اذان دی آواز جائے گی اوتھے اوتھے خیر و برکت ہوے گی، اور اس مقام دے اوتے، اور اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے ذکر دی آواز جتھے جتھے جاندی ہے نا، یعنی جس جس مقام تے اللہ تعالیٰ دے ذکر دی آواز جاندی ہے اوتھے اوتھے اللہ تعالیٰ دیاں برکتاں اور رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اوتھے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ کہ یہ جڑیاں چیزاں نے نا صرف وجہ ہے، ہن دیکھو اسی لوگ نماز پڑھنے ہیں، تسی نماز پڑھی ہون الحمدللہ، کافی نمازی بیٹھے نے اور کافی چلے بھی گئے نے، ٹھیک ہے، میں ویسے بات کر رہا تھوڑے سامنے۔ ہن من تسی دسو کہ تسی نماز پڑھی ہو، اللہ دے گھر دے اندر تسی بیٹھے ہو، قیامت دا دن ہوئے گا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بات دا اعلان کرے گا آئینہ جیرانی آئینہ جیرانی، کہ میرے گوانڈی کدھر گئے، میرے پڑوسی کدھر گئے، تے عرض کیتا جائے گا یا اللہ کہ تو تے انہاں چیزوں تو پاک ہیں، اور تیرا گوانڈی کون ہو سکتا ہے اور تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا دے اندر جڑے لوگ میریاں مسجداں آباد کر دے رہے اور میریاں مسجداں دے خیال کر دے رہے، فرمایا آج جو قیامت والے دن میرے پڑوسی نے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آواز مطلب ہے کہ دے گا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، آئینہ جیرانی آواز آئے گی، بلند آواز اللہ تعالیٰ دی طرفوں کہ میرے گوانڈی کدھر گئے، یعنی کہ جڑے مسجد دے خیال رکھ دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے تک ارشاد فرمایا ہے میرے تواڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا بندہ مسجد دے وچوں صفائی کردا ہے نا، صفائی کردا اور صفائی کر کے کوڑا باہر چھڑ دیندے ہو نا، کہ اپنے گھر لے جاندے ہو برکت واسطے، حالانکہ ہے تے مسجد دا کوڑا ہے نا، گھر لے جاندے ہو کہ باہر چھڑ دیندے ہو۔ قیامت والے دن ہے جڑا مسجد دا کوڑا ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا، اور یہ کوڑا بھی یعنی کہ جس بندے نے مسجد دی صفائی کیتی ہوئے گی یہ کوڑا بھی مطلب ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ بول کے عرض کرے گا مولا یہ تیرے گھر دی صفائی کردا رہا ہے، اور میں وہ کوڑا کہ جڑا نے مسجد دی کڈیا ہے، یا اللہ یہ حق دے اندر میری سفارش قبول فرما کے انہوں جنت عطا فرما۔ یہ حدیث میں اپنی گناہگار اکھاں نال پڑھی ہے،
تے ہن اگلی یہ بات دسو تے کوڑا ہے اور کوڑا بھی مطلب ہے کہ جڑا ہے سارا مسجد دے وچوں نکلدا دھوڑ شوڑ یا کوڑا یا دریاں یا کلینا دے چیز مطلب اور کیڑا گند پینا ہوندا مسجد دے اندر خاص سمجھ آئی کہ اے دھوڑ شوڑ ہی ہوندی ہے نا زیادہ تر یہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اگر سفارش تواڈی کرے گی اور تواڈے واسطے مغفرت دا ذریعہ یہ چیز بن جائے گی کہ ذاتی گرامی جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اور اللہ تعالیٰ نو یاد کردا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے درود پاک پڑھدا ہے. اج ایک میں نا مسجد دے اندر نماز پڑھی ہے دن نو تے اور بھی کوئی سنگی ایسا تے میں محراب کھڑا ہو کے نماز پڑھدا سا پیا تے بعد وچوں میں انہاں نوں کہا میں کہ یار تسی نمازاں تے پڑھدے ہو لیکن اے دیکھو مسجد تے جالے لگے نے اور محراب تے بھی جالے نے اگے پیچھے بھی جالے میں کہ صفائی نہیں کردے مسجد دی تو کہندے جی نہیں انشاءاللہ ہن اسی صفائی کران گے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ حالات نے ساڈے لوکاں دے کہ میں دس کے آیا رستے دے اندر ایک جگہ دے اوتے نماز پڑھنے دا یعنی کہ اتفاق ہو میں انہوں دس کے آیا میں کہ یار مسجد کی صفائی کریا کرو اور خدا دا خوف کرو یہ تمام چیزاں جڑیاں نے نا مسلمانوں یاد رکھو. بعض دفعہ بندہ سمجھتا ہے کہ نیکی جڑی ہے نا چھوٹی جی ہے چھڈو پرے کی کرنا ہے کر کے لیکن ہو سکتا ہے یہی چھوٹی جی نیکی جڑی اللہ دی بارگاہ چ کام آ جائے اور اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ مغفرت فرما دے اسے نیکی دے صدقے ٹھیک ہے نا. حضرت امام حسن تے امام حسین تے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر تیار دے بیٹے نے یعنی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھتیجے لگتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینے جڑے نے نا حضرت امام حسن تے امام حسین اور عبداللہ بن جعفر یہ نا یعنی کہ مدینہ پاک تو روانہ ہوئے اور حج بیت اللہ واسطے جا رہے ہیں باقی سارا قافلہ پیچھے تے اگے نکل گئے کافی تینے جڑے نے نا یہ اگے نکل گئے بڑیاں ہستیاں ہوئی نے اگے نکل گئے تے انہوں نے مطلب کہ رستے دے اندر نا ایک مقام دے اوتے انہوں نے پڑاؤ کیتا بھوک لگی سی پیاس لگی سی تے ایک بڈھی عورت سی تے انہوں جا کے کہا کہ سانو نہ کچھ کھان پین واسطے دے انہیں اس طرح کیتا کہ بکریاں دا دودھ چو کے نا ساریاں دے انہوں نے انہوں پیا دیتا انہیں کہا کہ سانو بھوک بھی لگی ہے تے انہوں نے جو دی روٹی مطلب جو بھی ایسی اس زمانے زیادہ تر جو دیاں روٹیاں ہوندیاں سن ٹھیک ہے نا اور بکری سے کو ذبح کر کے تے انہوں نے مطلب ہے کہ مائی صاحبہ نے گوشت بھی طرح ہستیاں نے کھوا دیتا وہ چلے گئے. جس وقت گئے نا حج کر کے واپس آئے تے حج کر کے واپس آئے تے او جڑی سی نا مائی جس وقت دا خامند واپس آیا انہوں نے گھر ویکھیا کہ دودھ بھی کوئی نہیں گھر دے اندر اور بکری جڑی سی وہ بھی مطلب ہے گھر دے اندر کوئی نہیں انہیں اپنی بڈھی نوں نہ چڑکیا اور انہیں کہا کہ تو سارا انہیں کہا مہمان آئے سن تے ایڈیاں سوہنیاں ہستیاں مینوں نظر آئیاں نے تے میں انہاں دی خدمت کیتی ہے دے اندر تے کوئی حرج والی بات نہیں. انہیں کہا ہاں جا تو یہ مطلب ہے کہ سارا کچھ انہوں نے کیوں دے دیتا ہے انہیں کہا تو اس گل کی فکر نہ کر مہمان سن اور حج واسطے جا رہے سن تے رستے دے اندر وہ مطلب ہے کہ قافلہ پیچھے رہ گیا وہ تینے اگے آ گئے تے انہوں نے پیاس لگی سی بھوک لگی سی تے اسی مطلب ہے انہوں نے چیزاں جڑیاں نے بکری گھر دے اندر موجود سی یہاں تے کوئی چیز گھر چ موجود نہ ہوندی تے پھر چلو ایک علیحدہ بات ہے تے اے گل ہے انہوں نے اس طرح کیتا کہ وہ مائی صاحبہ جڑیاں نے نا اور او دا خامند ایک دن مدینہ پاک چلے گئے تے حضرت امام حسن نے نا انہوں نے دیکھ لیا پہچان لیا ٹھیک ہے نا. ہوں تو اسی اپنے جس بندے کسی نے احسان کیتا ہوئے نا وہ اسی کنی کترا کے نکل جانے ہیں احسان فراموش لوگ ہیں نا اسی اگر تسی کسی نے نیکی کرتے ہو نا الٹا وہ تمہیں مطلب ہو سکتا ہے بدنام کرے ہو سکتا ہے تمہیں مطلب ہے کہ الٹا ہو کے ٹکرے کہ تو ہاں جا میرے نال نیکی کیتی کیوں فرام ہو کے دے ٹھیک ہے. لیکن وہ ہستیاں ایسیاں سن کہ نیکی نو یاد رکھنے والے لوگ سن اور دیکھا کہ مدینہ پاک دے اندر نا وہ دوئے بڈھی تے بڈھا پھردے نے پہ تے امام حسن نے پہچان کے کیا کہ چلو ساڈے گھر چلو ساڈے گھر انہیں کہا کہ بھی یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جڑا سانو اپنے گھر لے گا انہیں کہا تو چلو تے صحیح ساڈے گھر. امام حسن نے پہچان لیا نا وہ نہ پہچان سکے لیکن آپ نے پہچان لیا حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ لے گئے اور اپنے گھر لے جا کے نا تے چنگا گوشت وغیرہ بھی کھوایا روٹی کھوائی دونوں اور دوئے مدینہ پاک دے اندر نا بھوکے پھردے سن پہ اور اس تو علاوہ مطلب ہے کہ دودھ بھی پیا پانی بھی پیا شربت بھی پیا اور 1000 اشرفیاں تے 1000 بکریاں جڑیاں نے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھروں عطا اور کیا پھر بھیجا اپنے چھوٹے بھائی کو فرمایا کہ جاؤ میرے چھوٹے بھائی حسین دے گھر اور بھیجا تے انہوں نے بھی 1000 اشرفیاں 1000 بکریاں جڑیاں نے نا عطا فرمائیاں اس مائی اور بابے نو
اور کیا کہ تسی وہی ہو کہ جنہ یعنی کہ مکہ مکرمہ جاندیاں ساڈی خدمت کیتی تھی، اسی تہاڈی وہ خدمت دا صلہ جڑا ہے اسی نہیں دے سکے، لیکن یہ جو کچھ ہے انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن جعفر دے کول بھیجا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کول، اس وقت انہوں کول گئے تو انہوں نے کیا کہ اگر سب تو پہلے تسی میرے کول آندے نا، حضرت عبداللہ بن جعفر نے کیا تھی انہاں دو نالوں زیادہ میں تانوں عطا کرنا سی، انہوں نے پھر اس طرح کیتا کہ 2000 اشرفیاں انہوں نے دتیاں اور 2000 بکریاں دے کے کیا کہ یہ مطلب ہے کہ جڑا احسان تساں سفر دے بھی ساڑھے نال کیتا سی نا اس احسان دا بدلہ جڑا اسی نہیں دے سکے، ہن حساب لا لو 4000 بکریاں تے 4000 اشرفیاں انہوں نے ہو گئیاں، ٹھیک ہے، اس واسطے کہ انہوں نے انہوں دا احسان جڑا وہ یاد رکھیا سی، سمجھ آ رہی ہے نا بات دی، اسی احسان فراموش لوگ ہاں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑھے تے کتنا احسان ہے اور کتنا کرم ہے ساڑھے تے، لیکن اس دے باوجود بھی اسی لوگ دین دے ہوتے چلن واسطے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات نو مطلب ہے کہ اسی مکمل طور دے ہوتے اپنان واسطے جڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی خود میں دیکھا ہے رمضان شریف دے اندر، حالانکہ تسی اس گل دے گواہ خود الحمدللہ، منو تے میں تے مطلب ہے کہ تواڈے بارے چ اچھا گمان کرنا نا، اور کہ تسی اچھے لوگ ہو، تساں روزے بھی رکھے ہون گے، تراویحاں نماز جو بھی چلو سلسلہ ہے سارا تساں الحمدللہ کیتا ہونا ہے، لیکن یہ کہ ایسے لوگ بھی دیکھے نے کہ جڑے سرعام مطلب ہے کہ سارے معاملات کر رہے ہیں، سرعام بالکل سرعام مطلب ہے کہ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر کہتے ہیں جی بیماری آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی، کئی بندے نے واڈیاں دے دوران بھی زمیناں دے وچ سرعام بہ کے روٹیاں کھادیاں نے اور لسیاں پیتیاں نے، پانی پیتا ہے اور نال واڈی مطلب ہے کیتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نے کہ جڑے مزدوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن روزہ توڑتے نہیں اور مکمل روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، مہینہ ایک گزر گیا نا، اگوں پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر سانو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، کم از کم بندے نے اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ بندہ اگر نہیں روزہ رکھتا یا کوئی خدمت نہیں یا اس نے خباست کرنی ہے تو کم از کم یہ کہ اپنے گھر دے اندر بہ کے جو دل کر لے، سارے عام لوگوں کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں اور مطلب کھا پی رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اے ساڑھے تے جڑے سختیاں کرتے ہیں سب تو زیادہ وہی اے کام کرتے ہیں، میں خود ویکھیا انہوں نے، سمجھے نا، یہ مطلب ساری جگہ دے اتنے حساب اندر بڑے نے یا باہر بیٹھے نے، انہوں نے پتہ ہے سانوں تو کسی پوچھنا نہیں ہے، جنہوں پوچھنا ہے صحیح پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، تے جنہ لوگوں نے قانون بنانے ہوندے نے نا خود قانون توڑتے ہیں، میں تھوڑے سامنے حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، ایک اور ایسی گل نہیں جنہوں مطلب باہر تسی جا کے کوئی علیحدہ رنگ دے دیو، مثال طور تے جنہ لوگوں قانون بنانے ہوندے نے نا خود قانونوں نو توڑتے ہیں اور اس انداز نہ توڑتے ہیں کہ صرف دو ٹکڑے نہیں کرتے، انہوں نے چورا چورا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسی یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں کا بھی یاد ہونا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات جی، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات، ایک ہوتا ہے چلو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ضرور ہے، لیکن یہ کہ ایک بندہ ہوں نماز کا مذاق کرنا شروع کر دے یا نماز کا انکار کرنا شروع کر دے یا نماز دے بارے مطلب بےہودہ گلاں کرنی شروع کر دے، وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ بندہ دار اسلام چ خارج ہو جاتا ہے جڑا بندہ یہو جہی حرکتاں کرتا ہے، سمجھ آئی نا بات دی، اس واسطے میں یہ تمہیں بات عرض کراں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی زندگی ہے نا یہ سارے واسطے بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے، اور جڑا نا اخلاص دین دے اندر اور مخلص ہونا یہ سب تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سانوں ساڑھے تے اللہ کرم عطا فرمائے، اور یہ دنیا دے اندر تسی دیکھ رہے ہو اے باہر نکلو نا ذرا، ہن تے مسجد ہے نا، مسجد چ کوئی بیماری نہیں ہوندی، یہ یاد رکھ لو گل میری پکی، مسجد شفا خانہ ہے، کسی ہسپتال چ ٹر جاندے ہو نا کوئی بندہ ڈاکٹر تمہیں ٹیکہ لاندہ نا، ہو سکتا ہے ایک بیماری تھوڑی دور ہوئے تو نال دو اور بیماریاں ٹیکے دی وجہ تو لگ جان، اے کہندے ہو جی انفیکشن ہو گیا ہے یا ٹیکہ ریئیکشن کر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بعض دفعہ بندیاں دی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لوگ گولیاں نہیں کھاندے، پکا پکا گولیاں کھاندے، ٹھیک ہے، اور ایک بیماری دور ہوتی ہے تو نال دو ترے اور بیماریاں انہاں لکھیا ہوندا ہے کہ اے بیماری واسطے اے دوائی ہے لیکن نال سائڈ ڈیفیکٹ ہونے دا بھی خطرہ ہے، اے سگریٹ دیاں ڈبیاں نہ ویکھدے، سگریٹ دیاں ڈبیاں دے اوتے لکھیا ہوندا ہے کہ مضر صحت ہے، وزارت صحت نے اعلان کیتا ہوندا ہے
کہ مطلب ہے کہ سگریٹ پینا جڑا صحت واسطے نقصان ہوندا ہے کہ نہیں، اور انہوں نے وہ پھیپڑے شپڑے بنا کے وہ کینسر یا پتہ نہیں کی کوئی نشان وہ دیتے ہوندے نے، لیکن دبا سڑ دنیا پیندی بھی ہے تے لوگ بیچتے بھی نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ میں بات نہیں کر رہا، گل اصل دے اندر یہ وے کہ سارے تو وڈی گل ہوندی ہے کہ بندہ عمل کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جدو صاف اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے کو نا 2-3 دن پہلے کوئی حضرات آ گئے، طلاق دا مسئلہ سی، طلاق دا مسئلہ سی تے او نا طلاق والے جڑے لوگ ہوندے نے نا، یہ پتہ کی کردے نے، جنہاں طلاق دیتی ہوندی ہے بیویاں نو، وہ کوشش انہوں دی یہی ہوندی ہے کہ کسے طریقے نال طلاق جڑی ہے نا وہ وچوں نکل جائے تے 2 رہ جان، یا 2 مطلب ہے کہ نکل جان تے 1 رہ جائے، تے ساری جان جڑی ہے نا کسے طریقے نال چھٹ جائے. یعنی اسی دین نو اس قدر ہلکا سمجھنے اور مذاق سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ 2 میاں بیوی میرے کو آ کے نال ہی پنڈ اتوں، کافی عرصے دی بات ہے، طلاق دا مسئلہ سی، طلاق ہو گئی دوں لیکن 2 اکٹھے پھردے ٹردے نے پے، تے مطلب کوئی پرواہ نہیں. میں مطلب کسی کام چلا گیا، پھر میں ڈیگر ویلے واپس آیا تے میں ویکھیا کہ جتنے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی قبر مبارک ہے تو اتنے 2 سر جوڑ کے بیٹھے. میں ویکھیا، میں کہ صبح میرے کو مسئلہ پوچھ کے گئے نے تے ہن پھر اتنے بیٹھے. میں انہوں نے بلایا، میں کہا بھئی ہن کی مسئلہ ہے تانوں؟ وہ کہندے جی سویر دے تے بیٹھے ہیں کہ متے کوئی گنجائش نکل آئے. میں کہا قبراں والا تہاڈی گنجائش کٹ کے دینی ہے تانوں جنہاں کول بیٹھے ہو، انہاں تانوں مسئلہ میں کہ دس دیتا ہے کہ تسی 2 فارغ ہو، تہاڈا اور میاں بیوی دا اپنا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں رہا. یعنی کہ لوگ جڑے نے جس وقت اسی دین نال کام کران گے نا تے پھر ساڈے اوتے مشکلات اور آزمائش اور پریشانیاں ہوندیاں. کم از کم میں سب حضرات تک کی گزارش کراں گا، باقی چلو کوئی نہیں، سلسلے دنیا دے چلدے نے، بھੈਣਾں بھراواں وچ اختلاف ہوندے نے، اولاد دے اندر اختلاف ہو جاندے نے، رشتہ داراں چ محلے داراں چ پنڈ دے وچ سارے سلسلے ہو جاندے نے. لیکن میں سب حضرات کو یہ بات عرض کراں گا کہ کم از کم دین نال مخلص رہو. اللہ تعالیٰ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال مخلص رہو گے تے اللہ تعالیٰ تہاڈے تے کرم اور اپنی رحمتاں جڑیاں نے وہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم علی نبی الکرم منبع العلم والعلم والحکم صلی اللہ علیہ کریم. قبول و منظور فرما کے یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. دنیا تے جڑیاں پریشانیاں بنیاں نے یا اللہ تو ہی دور کرنیاں نے، اور تیرے فضل نال ہی سارے معاملات حل ہونے نے. تو کرم عطا فرما اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ رحمت عطا فرما. جتنے بھی حضرات سننے واسطے آئے ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. قدم قدم تے نیکیاں تے انہاں تے فضل عطا فرما. اس پوری بستی میں یا اللہ فتنیاں تو فساد تو اور بدامنی تو محفوظ فرما. اپنے حبیب دے صدقے یا اللہ انہاں لوکاں تے فضل عطا فرما. پورے علاقے تے اپنا کرم عطا فرما، پورے ملک تے اپنا کرم عطا فرما، پوری دنیا دے مسلماناں تے اپنی رحمت. پریشان حال لوکاں دیاں پریشانیاں مصیبتاں دکھ درد قرضہ دور فرما. بے اولاداں نوں نیک اولاد عطا فرما. جنہاں دیاں اولاداں نے انہاں اولاداں نوں اپنے ماں باپ دا تابعدار بنا. والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. جنہاں لوکاں نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، تراویحاں پڑھیاں، اعتکاف بیٹھے، جڑا بھی عمل اللہ کیتا ہے اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سب تے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنا. سانو پکا سچا نمازی بنا، دین دا وفادار بنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی سچی محبت اور عشق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک اور پاک نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ